برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور میں ایک بہت بڑا گویہ تھا، اتنا بڑا گویہ کہ پورے علاقے میں مشہور، اس کے بنا بزم سونی، اس کے بنا محفل میں رونق نہیں۔ ایک دن حضور غوث پاک سے اس کا آمنا سامنا ہوا۔ حضور غوث پاک نے روک لیا اور کہا کہ تو اتنی اچھی آواز کا مالک ہے، اتنا اچھا تو پڑھتا ہے، تو گانے کے بجائے تو حضور کی نعتیں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے ایک دم چنگاری لگائی، جیسے کہتے ہیں نا بھیا نماز پڑھو، تو اگر نمازی ہوگا تو کہے گا تم پڑھو، تم اپنی قبر کے مالک، ہم اپنے قبر میں جائیں گے۔ اور دونوں بے نمازی ہیں، ایک کو پیار آ گیا، اس نے کہا نماز پڑھ لیا کر یار، تو اچھا آدمی ہے، تو وہ کہے گا تم بڑا پڑھتے ہو۔ اچھی بات کوئی بھی بتائے، اچھی بات کوئی بھی بتائے مان لینا چاہیے، اور ماننے والا بات کو تسلیم کرنے والا یہ نہیں ہے کہ اس کی مان کے ہم کر رہے ہیں، نہیں، اس کی اچھی بات ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، بات مان جانا چاہیے۔ اور نہیں ماننا ہے تو اس کا تم رد مت کرو، اس کے خلاف مت جاؤ۔ وہ کہے نماز پڑھو تو الٹا مت جاؤ، بولے ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے خلاف مت جاؤ کہ تم بڑا پڑھ رہے ہو، اس سے ڈبل جو ہے تم گناہ میں ملوث۔ یہ میں بارہا بتاتا ہوں کہ جن ولی اولیاؤں سے ہم پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ان ولی اولیاؤں کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو یہ بات ہوگی کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے بنا ہم تن بار دیں، من بار دیں، جان قربان کر دیں، اور گھر میں حال جا کے دیکھو تو باپ گھر میں ہے ہی نہیں، پوچھو ارے تم اپنے باپ سے بڑا پیار کرتے تھے، اماں کو بڑا چاہتے تھے، ہیں کہاں؟ وہ کہیں گے وردھا آشرم میں ہے، یا فلاں جگہ ان کی کھیت میں مڑیا ڈال دی ہے وہاں رہتے ہیں۔ تو یہ بات وہ والی ہو گئی کہ ہم حضور غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، مگر ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ہم تو اپنی میں ہیں۔ قبرستان جاؤ، آنکھیں بند کر کے سوچو، ہماری طرح مٹی کے جاندار پتلے تھے وہ بھی، ہر قبر پہ نظر ڈالنا، جو قبر مٹی نیچے لے گئی ہے اس قبر کو بھی دیکھنا، جو مسالے سے بنی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھنا، اور سوچنا یہ بھی ہماری تمہاری طرح اکڑ کے رہتے ہوں گے، یہ بھی بڑا کرتے ہوں گے کہ ارے ہمارے پریوار سے زیادہ بڑا، ہم سے زیادہ پیسے والا، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم نہیں مانتے کسی کی، مگر ہاں آج وہ بھی مان رہے ہوں گے۔ تصور کرو یار، جن لوگوں نے ہم ایک بات، ہمارے اچھا گمان رکھنا، اللہ سے توکل رکھنا بہتر بات ہے، مگر یہ سوچنا نبی آخر الزمان بخشوا لیں گے وہ بات الگ ہے، مگر نبی کی یہ والی بات تمہیں یاد ہے کہ میں اپنے ہر امتی کو بخشواؤں گا، اور نبی نے تم سے پوچھ لیا تو میرا امتی ہے؟ تو کہے گا جی حضور میں ہوں۔ اچھا تو بتاؤ کیا نشانی ہے میرے امتی ہونے کی؟ کیا نشانی ہے؟ تو کہے گا حضور کہ میں تمہارے دور میں پیدا ہوا، دور میں پیدا ہونے والا امتی نہیں ہے، جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ میرا امتی ہے۔ دور میں تو پیدا ہندو بھی ہوئے نا، عیسائی بھی ہوئے نا، سکھ بھی ہوئے نا، جس نے کلمت الحق کا احترام نہیں رکھا وہ محمد کا امتی کیسے ہو سکتا؟ جس نے اپنے دم سے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو آباد کرنے کی ایک بھی دن چنتا نہ رہی، ایک بھی دن، ایک بھی رات تو نے اللہ کے لیے نہ جیا، پھر تو محمد کا کیسے امتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بخشوائیں گے، تو ایک بات اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن چھوڑ دیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں پڑھتے، میں یہ کہہ رہا ہوں خود سے پوچھو، پڑھنے والوں بتاؤ تم نے کتنے برسوں سے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ برسوں سے، دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے برسوں سے ہاتھ میں نہیں تھاما؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کے دن میں ایسے لوگوں سے شکایت کروں گا، نبی شکایت کریں گے کیا تو نے قرآن کیوں نہیں پکڑا؟ جب میرا آخری وقت تھا
تو میں نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا۔ اے میرے امتیو، اب میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں چھوڑنا مت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ایک تو اپنے اہل بیت کو، ایک تو علی کو، ایک تو فاطمہ کو، حسن و حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اور ایک میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مت چھوڑنا کبھی۔ کہتے جو قرآن پڑھنا چھوڑ جائے گا، اللہ کے رسول کہتے میں شکایت کروں گا تو نے پڑھا کیوں نہیں تھا، تو نے یہ تعویذوں کے لیے سمجھ لیا تھا، تو نے یہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے سمجھا تھا۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ سورج جو آج ہمارے تمہارے گھروں کو روشن کرتا ہے، اس کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن کا رتبہ پھر سمجھو کیا ہوگا۔ آپ اندازہ کرو، ہم نے انگلش میں پڑھایا، اردو میں پڑھایا، میتھ میں پڑھایا، انجینئر بنایا، تو ایک طرف عاشق رسول بھی بناؤ، مسجد اور مدرسوں سے بھی جوڑو، تم اپنے بچوں کی زندگی خراب کر رہے ہو۔ صرف اس لالچ میں باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ 2000 20,000 کما کے دے دے گا، اللہ کی قسم تو نے اپنی اولاد کی آخرت خراب کر دی۔ کام بھی کرو 5 وقت کی نماز پڑھو، کام بھی کرو 5 وقت کی نماز پڑھو، تمام کام اور ارکان اپنی زندگی کے جس طریقے سے کرتے ہو اسی طریقے سے رسول اللہ کے احکام پر بھی عمل کرو۔ نماز کے کام روک لے گی، شریعت مصطفیٰ آگے بڑھنے سے روک لے گی؟ ارے رسول اللہ کی شریعت تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے، اللہ کی قسم اللہ انہیں بادشاہ بنا کے رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر بن جائے گا، پینٹ شرٹ میں پھرے گا، بہترین کپڑے پہنے گا، نہیں، کپڑے معنی نہیں رکھتے۔ وقت کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ 17 پیوند والا کرتا پہنے ہیں، پتہ یہ چلا عزت کے لیے لباس ہونا ضروری، اچھا ہونا ضروری نہیں، عزت کے لیے لباس اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، عزت پانے کے لیے دل اچھا ہونا ضروری ہے، محمد کی محبت ہونا ضروری ہے۔ بنا لباس کے ساری زندگی کاٹ گیا، حضور کا غلام حضرت بلال۔ عزت دیکھو یار، حوروں کی ملکہ نور عین کہتی ہے مولا اسے میرے نکاح میں دے دے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے شریعت مصطفیٰ۔ یہی حضور سیدنا غوث پاک گویے سے کہتے ہیں کہ تو یہ گاتا ہے نا، تو حضور کی شان میں گایا کر۔ تو کہنے لگا تم جلتے ہو مجھ سے، میری دولت سے، میری کامیابی سے جلتے ہو تم۔ حضور غوث پاک نے کہا میں تجھے دنیا میں بڑھنے سے نہیں روکتا، تو یہی چیز حضور کے راہ میں، دین کے راہ میں کر، پھر دیکھ پھر اللہ کتنا کامیاب کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں تم جلتے ہو۔ حضور عبد القادر جیلانی کا دشمن ہو گیا پکا، دنیا میں سب سے بڑا دشمن اس کا کوئی تھا تو حضور بڑے پیر صاحب تھے۔ تاریخوں پہ تاریخیں لوگ لیا کرتے تھے، جایا کرتا تھا پروگرام میں، ناچ گانوں کی محفلیں سجا کے چلاتا تھا، ڈھیر و نوڑ تھا، شادی ہوئی نہیں تھی، گھر میں لا کے پیسے دے دیا کرتا تھا، ان قریب بڑھاپے کو پہنچ گیا، آواز میں تھوڑی لڑکڑاہٹ پیدا ہوئی، گھر والوں نے پوچھنا بند کر دیا، لوگوں نے بلانا بند کر دیا، جتنے پیسے اور رقم اس کی جمع تھی اتنے دنوں تک کھانا کھلایا، اس کے بعد گھر والوں نے بے دخل کر دیا۔ میں کہتا ہوں جو اللہ والوں کا مخالف ہوتا ہے اسے دنیا بے دخل کرتی ضرور ہے۔ اللہ والوں کی جس نے مخالفت کی، اللہ کے گھر کی جس نے مخالفت کی، اللہ کے رسول کی جس نے مخالفت کی، وہ جوانی میں بھلے ہی اپنے دم پہ رہے مگر ایک دن تو دنیا اسے دھکا دیتی ہے، اسے اپناتی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کے وفادار رہے وہ مارے تو کھائیں مگر ایک دن انہی نے انہیں اپنایا تھا۔ جس لوگوں نے اللہ کے مخصوص بندوں کو مارا تھا، ایک دن انہی کے گیت گانے پر اللہ نے انہیں مجبور کر دیا۔ جب بڑھاپے کو پہنچ گیا، سارے رشتہ داروں نے الگ کر دیا، پھر چوراہے پھراؤں پر اپنی زندگی کاٹنے لگا، نہانے پینے کا، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوا، بدن سے بدبو اور مکھیاں بھنکنے لگیں، لوگوں نے بھی اپنے پاس بٹھانا بند کر دیا،
اب یہ سوچا بستی میں تو اب لائق نہیں ہوں کسی کے پاس بیٹھوں، تو اب قبرستان چلا گیا، قبرستان میں ایک کونے میں بیٹھ گیا، سوچا کہ ایک دن مجھے یہیں آنا ہے، ایک دن مجھے یہیں آنا ہے، اور وہی سوچ کر قبرستان میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اسی وقت حضور پیران پیر عبد القادر جیلانی اسی قبرستان سے گزرے، دور سے دیکھا یہ وہی گویا ہے جسے میں نے سمجھایا تھا۔ آج یہ ایسی منزل پہ آ کے پہنچ گیا کہ اللہ کے حکم سے یہ خود چل کے قبرستان آیا۔ اللہ کے مخصوص بندے اس لیے کہتے ہیں قبرستان جاؤ، اس لیے نہیں کہ اپنے مردوں کو ثواب بخشو، ثواب بخشنے سے پہلے اس لیے قبرستان جایا کرو کہ تم ان قبر والوں سے عبرت حاصل کرو کہ تمہاری طرح چلتا پھرتا تھا یہ بھی کبھی، تمہاری طرح کبھی یہ بھی کمایا کرتا تھا، تمہاری طرح اس نے بھی مسجدوں کو بھولے رکھا تھا، تمہاری طرح یہ بھی اپنی طاقت اور پیسے پر گمان رکھتا تھا، آج یہ بھی کئی منو مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، آج اسے آواز لگاؤ بولتا نہیں، زمین قبر میں اس کے جسم کو کیڑے کھا گئے، کچھ کی ہڈیاں گل گئیں، کچھ کا وقار نہیں رہا، کچھ کی نشانی نہیں رہی، اور کچھ آج بھی اللہ کے فضل سے کفن میلے نہیں ہوئے، آج بھی کفن صحیح سلامت۔ تو ایسے بھی مخصوص بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ قبر میں مزے دلاتا ہے، دنیا میں بھلے ہی وہ لوگوں کے برے نہیں مگر قبر میں وہ آرام سے رہتے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں تصور کر لیا کرو، دنیا کی زندگی سے سوچ لیا کرو، لائٹ چلی جائے پنکھے کی ضرورت، لائٹ چلی جائے اجالے کی ضرورت، لائٹ چلی جائے اے سی کی ضرورت، لائٹ چلی جائے پیڑ اور ہوا کی ضرورت، قبر میں کچھ نہیں ہے، قبر میں تمہارے اعمال ہیں، قرآن پاک تمہارے ساتھ دے گا، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ دے گا۔ غوث پاک نے اسے قبرستان میں بیٹھا ہوا دیکھا، لوٹ کر آئے، اپنے ایک پڑھنے والے طالب علم ایک اسٹوڈنٹ سے کہا یہ تھیلی ہے نا پیسوں کی، یہ ایک قبرستان میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اسے دے دینا۔ وہ تھیلی لے کے جب چلنے لگا تو کہا ہاں یہ مت بتانا کہ عبد القادر نے دی ہے، یہ مت بتانا، ہم تو اگر کسی کو زکوٰۃ دیں گے، اگر مولانا صاحب نے اعلان نہیں کرا کہ فلانے صاحب جو ہے افطاری کرا رہے ہیں تو ناراض ہے کہ اعلان کیوں نہیں ہوا، بستی کو کیوں نہیں پتا چلا فلانے نے افطاری کرائی، 100 روپے مسجد میں دے کے گیا اعلان کراؤ۔ مگر یہ اللہ والوں کے طریقے نہیں ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے تو لوگوں کو بتانے کی کیا بات کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو لوگوں کو بتاتا ہے فیمس ہو جاؤں، کہوں کہ ہاں ہمدرد قوم و ملت ہوں، کہوں لوگ کہیں ہاں بڑا سخی آدمی ہے، نہیں، اس جگہ پہ کھلے عام دو جس جگہ پہ تمہیں لگتا ہے یہ لوگ جاگیں گے نہیں۔ افطاری تو اللہ کے فضل سے سب کراتے ہیں، اس جگہ پہ کھلے عام دو، مسجدوں میں نہیں دیتے لوگ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ کے فضل و احسان سے بنیاد سے لے کے لنٹر تک اور آگے تک جو کام ہوا ہے آج تک کسی بھائی کا 1 روپیہ تک نہیں لگا، اور کوئی ایسا ہے کوئی حصہ اس نے نہیں چھوڑا حصہ لینے کے لیے۔ اپنے آپ سے پوچھنا کتنا تم دیتے ہو، اگر کسی مال میں تم کپڑا خریدنے جاؤ گے اس کی ہوا میں بیٹھنے کے بھی پیسے لگ جاتے ہیں اس کپڑے کے، تمہیں پانی پلایا، تمہیں جو چائے پلائی اس کے بھی پیسے تم سے کاٹتا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل سے یہ گھر اللہ کا ہے تو ہر فیسلٹی ہونا چاہیے نا، اللہ کے گھر میں آج تم مہمان ہو، یہاں نیکیوں کی دعوت چل رہی ہے، یہاں تم نیکیاں لینے آئے ہو، نیکیوں سے اپنا من بھرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں آؤ اور فیسلٹی نہ ملے ہے، تمہارے گھر جاؤں تو تم صوفوں پہ بٹھاؤ، اللہ کے گھر آؤ تو فیسلٹی نہ ملے، اور فیسلٹی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو دے دی کہ میرے بندوں میرے گھر پہ جو مہمان آئے اس کو فیسلٹی دینا تمہارا کام ہے۔ اللہ نے بستی سے چن لیے خاص لوگ کہ تم میرے گھر کے خادم، میرے گھر کے دربان، میرے گھر کے نگہبان، میرے گھر کی حفاظت کرنے والے، میرے گھر کے مؤذن، امام، خادم، متولی تم ہو، تمہاری ذمہ داری ہے یہ سارے لوگ آئے انہیں فیسلٹی ملے، مگر ہاں ان سے کہنا اگر تم اللہ کے گھر
گھر کو چمکانا چاہتے ہو, فیسلٹی چاہتے ہو, تو اپنے مال کا کچھ حصہ میرے گھر میں لگا دیا کرو, تاکہ تم یہاں جو فیسلٹی اللہ کے گھر میں جو ہے کرنے کے لیے تم اپنا روپیہ دو گے, تو یہاں بھی تم ہی مزے لوگے انہی پنکھوں, انہی ہواؤں کے. اور اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے اس پیسے کے مزے صرف اسی مسجد میں نہیں بلکہ تمہاری قبر میں بھی میں تمہیں فیسلٹیاں عطا کروں گا, تمہاری قبر میں بھی تمہارے پیسے کا مزہ دوں گا. تو دو اللہ کی راہ. حضور عبد القادر نے کہا نہیں, بتانا نہیں میں نے دیا ہے, شرمندہ ہوگا, شرمندہ ہوگا وہ, کیونکہ وہ مجھے اپنا دشمن مانتا ہے. اور وہ یہ کہے گا یار ماں باپ نے چھوڑ دیا, بھائیوں نے, رشتہ داروں نے, اقارب نے چھوڑ دیا, آج ایک دشمن کام آ رہا ہے تو شرمندہ ہوگا. تو کہنا بتانا مت کہ عبد القادر نے یہ تھیلی دی ہے. گیا قبرستان, طالب علم نے, اسٹوڈنٹ نے ہاتھ پہ رکھا, کہا یہ تھیلی ہے, اپنا کام چلا لینا. اللہ کی قسم اس نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا یہ تو بتاؤ یہ تھیلی کس نے دی ہے؟ اس پرفتن ماحول میں, اتنے گندے ماحول میں ایسا کون ہو گیا جس دور میں میرے ماں باپ, میرے بھائی بہن میرے نہ رہے, اس کے بعد یہ تھیلی بھیجنے والا, اتنا شفیق, اتنا پیار کرنے والا مجھ سے کون ہے؟ کہا مجھے دینے کا حکم ہوا تھا, نام بتانے کا حکم. اب اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ سامنے بندہ برائی کرتا ہے نا, مگر دل میں سوچتا ہے یار اس سے اچھا زمانے میں کوئی نہیں. حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بڑا برا کہتا تھا, ابو لہب بڑا برا کہتا تھا, ہے بہت برا کہتا تھا, اور پکے کھلے دشمن. مگر جب آپس میں ہماری تمہاری بات ہو رہی اور ہم کہیں نہیں تو جھوٹا ہے, نہیں تو جھوٹا ہے, ہم نے ایسا دیکھا تھا یا ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اتنے پہ ایک آدمی آ جائے اور ان دونوں سے کہے, وہ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں, اور ان سے کہے نہیں تم کہتے ہو ہم نے یہ ٹیڑھا دیکھا تھا یا سیدھا دیکھا تھا, یا تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے کالا دیکھا تھا, تم کہہ رہے ہو ہم نے ہرا دیکھا تھا, محمد تو سفید بتا رہے ہیں. تو وہ کافر بھی کہتے تھے اگر محمد نے کہا ہے تو یہ سفید ہی ہے, کیونکہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو تعریف کی بات تو یہ ہے, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, سامنے کوئی پیچھے کتنی بھی برائی کرے مگر دل میں ضرور مانے گا یار اس سے اچھا ہے نہیں, یہ ہماری بستی کا, ہمارے علاقے کا, ہمارے گھر کا معتبر بندہ ہے. وہ چلا گیا مگر وہ سمجھ گیا, وہ کہنے لگا بچہ میں تو سمجھ گیا یہ تھیلی دینے والا کون ہے, کیونکہ اس پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کی حالت پہ ترس کھا جائے سوائے عبد القادر کے علاوہ. گیا دوڑ کر, حضور عبد القادر اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, آیا وہ گویا سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضور. جب حضور عبد القادر جیلانی کے سامنے آیا, حضور عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے, پاس گئے تو کہا, یہ نہیں پوچھا کیوں آیا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ پوچھا بتا کوئی کمی رہ گئی, تیری ضرورت میں کوئی کمی ہے تو بتا. زارو قطار رونے لگا, کہنے لگا حضور ہاں کمی ہے, کمی ہے. تو عبد القادر جیلانی کہا بتا کیا کمی ہے, وہ بھی پوری کر دوں. کہا حضور مال تو دے دیا, توبہ کی بھی دولت دے دو, اگر میں آج توبہ کروں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا, اور اللہ کے حکم سے عبد القادر تجھے ولی بنائے گا. عبد القادر آج ہی توبہ قبول کی بات کرتا ہے, عبد القادر تجھے ولایت عطا کرے گا. تو جو بندہ حضور عبد القادر سے محبت کرے اور اپنے پڑوسی سے محبت نہ رکھے, پھر کہے گا وہ سے پاک کا غلام. اپنے مسلمان بھائی کی حالت پہ ترس نہ کھائے. مسلمان بھائی بلک رہا, پریشان ہے, بیٹی جوان ہے, رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, وہ انتظام میں لگ رہا ہے, تب تک لڑکی والے منع کر دیتے ہیں تم بڑا لیٹ کر رہے ہو, ہمیں جلدی شادی کرنا. وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا, آنکھیں اللہ نے دی ہے, قیامت کے دن اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ میں نے تجھے دولت مند بنایا, تیرے پڑوس کی لڑکی جوانی سے بڑھاپے کو پہنچ گئی, غریب باپ انتظام نہیں کر پایا, تیری آنکھیں نہیں تھی کیا تجھے نہیں دکھائی دیا, تو ایک بار حال تو پوچھتا تو اپنا سارا حال وہ تجھے اپنی زبان سے بتاتا اور کہتا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں, میں نے ایک جگہ سنا ہے, پڑھا دیکھا تو نہیں ہے, کہتے ہیں ایک جگہ دکاندار ہیں, مارکیٹ ہے, اب اسے لگتا ہے کہ میرے گھر میں 1000 روپے ڈیلی بیس کا خرچہ ہے, تو
اس کے دکان پہ گراہک آتے ہیں، اور گراہک آنے کے بعد جب اسے لگتا ہے میرے 1000 پورے ہو گئے، تو وہ اپنی دکان پر ایک تختی، ایک بورڈ رکھ دیتا ہے، جس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی، میرے برابر والے مسلمان بھائی سے اب خریدو، میری ضرورت پوری ہو گئی، اب میرے برابر والے بھائی سے خریدو۔ جب اس کی بھی ضرورت دن کی پوری ہو جاتی ہے، وہ بھی تختی لگا لیتا ہے کہ اب میری بھی ضرورت پوری ہو گئی، میرے پڑوسی بھائی سے خریدو۔ کہتے پوری مارکیٹ میں یہی تختیاں لگی ہوتی تھیں کہ میرے پڑوسی سے خریدو۔ آج یہ ہے، کہتے ہیں پڑوسی سے نہیں، یہ تو ملاوٹ کا کرتا ہے، تو دور چلا جا۔ قوم کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ محبت پیدا کرو، انسیت پیدا کرو، بغض، حسد، کینہ، یہ سب ختم کر کے ایک اللہ ایک رسول کی بات پر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اس لیے اللہ سے میری دعا ہے ہم سب کو ایک اور نیک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی محبت پیدا فرمائے، حضور کا دیوانہ اور حضور غوث پاک کا عاشق بنائے، ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے، جہاں جہاں مصیبتیں پریشانیاں ہیں مولا اپنی رحمتوں سے دور کرے۔ بلند آواز سے مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔